کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے درخت سے پھوٹتے ہیں؟ یہاں زبان کی درمیان مراد ہے، درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی ہاں، ایسے حروف جو نہ حلق سے نکلتے ہیں اور نہ ہونٹوں سے، بلکہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے حروف شجریہ ایک منفرد اور آسان انداز میں مثالوں کے ساتھ۔ حروف شجریہ کیا ہے؟ لفظ شجرہ کا مطلب ہے درخت، چونکہ یہ حروف زبان کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کے اندر درخت کی شاخوں کی طرح پھیلا ہوا ہے، اس لیے انہیں حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ مخرج زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو چھت کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ حروف شجریہ کون سے ہیں۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ اب ہم انہیں آسان اور منفرد مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ حرف جیم، مثال جنت۔ جب ہم جیم ادا کرتے ہیں تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے اور آواز کھلتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی دروازہ بند ہو اور آپ اسے اچانک کھول دیں، بس یہی کیفیت جیم کی آواز میں ہوتی ہے۔ عام غلطی: بعض لوگ جیم کو زا کی طرح نرم کرتے ہیں، جو درست نہیں۔ اس کو بہت نرم ادائیگی کے ساتھ ادا نہیں کرنا۔ حرف شین، مثال کے طور پر شمس۔ یہ حرف ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو کے قریب آتا ہے اور ہوا رگڑ کھا کر نکلتی ہے۔ چلیں اسے محسوس کریں، جیسے ہلکی سی ہوا درخت کی شاخوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کرے، بس یہی سرسراہٹ شین کی آواز ہے۔ عام غلطی: شین کو بعض اوقات سین کی طرح پڑھ لیا جاتا ہے، جبکہ دونوں مخارج مختلف ہیں۔ حرف یا، مثال کے طور پر یوم۔ جب یا ساکن ہو تو زبان کا درمیانی حصہ تالو کے قریب آتا ہے مگر مکمل نہیں لگتا۔ آپ اسی ویڈیو کے دوران پریکٹس کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ایسے جیسے پرندہ درخت کی شاخ کو چھو کر فوراً اڑ جائے۔ نرمی اور ہلکا پن یا کی خاص پہچان ہے۔ یاد رکھیں، اگر یا پر زبر زیر پیش ہو تو وہ حرف مد نہیں رہے گا بلکہ عام حرف کی طرح ادا ہوگا۔ چلیں اب تینوں حروف کا تقابلی ایک خلاصہ کرتے ہیں، یعنی کمپیریزن کرتے ہیں۔ حرف جیم، مثال جنت اور آواز کی کیفیت زور سے کھلنے والی۔ شین، جیسے شمس، سرسراہٹ والی، آواز کی کیفیت سرسراہٹ والی۔ یا، جیسے یوم، نرم اور ہلکی۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے کہ اکثر طلباء ان حروف کے مخارج کو غلط ملت کر دیتے ہیں، خاص طور پر جیم کو زا کی طرح نرم کر دینا اور یا کو مد کی آواز سے۔ صحیح ادائیگی کے لیے آئینے کے سامنے پریکٹس کریں اور زبان کے درمیانی حصے پر توجہ دیں۔ میں یہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ مرر کے سامنے، یعنی شیشہ عام زبان میں جسے آپ بولتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں اور پریکٹس کریں، بار بار کریں تاکہ آپ کے مخرج صحیح ادا ہوں۔ حروف شجریہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہر آواز کی اپنی ایک جگہ اور اہمیت ہے۔
جب ہم مخرج صحیح ادا کرتے ہیں تو الفاظ خوبصورت بھی بنتے ہیں اور تلاوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، درست مخرج خوبصورت تلاوت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ انداز پسند آیا تو اپنی رائے ضرور دیں۔ میرے نزدیک اتنی آسان مثالوں کے ساتھ میں سمجھا سکتی تھی، میں نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو حروف شجریہ کی سمجھ آئی۔ اگلے لیسن میں ہم سیکھیں گے ایک اور دلچسپ مخرج کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن صحیح پڑھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔